کو منور و معطر فرمائیں گے جناب قاری علی رضا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ علم و حکمت میں شاہد بھی مشہود بھی، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں۔ یوں تو سارا سال ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی محفلیں ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن جب یہ ماہ نور، ماہ ربیع الاول آتا ہے تو اہل ایمان، ان کے ایمان میں مزید تازگی، جوش اور ولولہ آ جاتا ہے۔ محبتوں کا ایک سیل رواں کریا کریا بستی بستی شروع ہو جاتا ہے، اور اہل محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں محفل میلاد، جلسے جلوس کے ذریعے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت شیخ المہدی الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر جس سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، وہ سینہ کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کا محبوب ترین مشغلہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا، اور کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، اور اس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے کہ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ما اجلاسکم، کہ صحابہ تم کس لیے یہاں پر بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا۔ کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اس کا ذکر کر رہے تھے، اور آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر احسان کیا اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ کی صورت میں جو نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، ہم اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اللہ اجلاسکم الا ذاک، کیا تم قسم دیتے ہو کہ تم واقعی اس لیے بیٹھے تھے؟ اللہ اجلاسکم الا ذاک، کیا تم قسم دیتے ہو؟ قالوا واللہ
اجلاسنا الا ذاک، کہا جی یا رسول اللہ ہم اس بات پر قسم دیتے ہیں ہم واقعی اس لیے بیٹھے تھے، آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ کی قسم ہم اسی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتانی جبرائیل، کہ میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے، فاخبرنی، اور اس نے مجھے خبر دی، ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ رب العزت تمہارے اس عمل پر فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجبال کی آمد، نعرہ رسالت۔ ان اللہ عز و جل یباہی، کہ اللہ فخر فرما رہا ہے، بکم، تم پر، کہاں پر؟ الملائکہ، فرشتوں کی مجلس میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا، اور جہاں پر بھی دنیا کے کونے کونے میں جہاں پر بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام کی شناخوانی ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے، حضور کی سیرت پر گفتگو ہو رہی ہے، اللہ رب العزت فرشتوں میں ان پر فخر فرما رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ تذکرہ کر رہے تھے انبیاء کا، کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا شان عطا کی کہ ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور اس پر تعجب کا اظہار کر رہے تھے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ایک اور صحابی وہ بولے، وہ کہنے لگے کہ یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے۔ ایک اور صحابی بولے کہ اس سے بھی عجیب بات کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ بنایا اور انہیں اپنی روح بنایا۔ یہ تذکرہ کر رہے تھے انبیاء کا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کے اس کلام کو سنا، ان کے تعجب کو سنا، اور پھر کہا کہ جو تم نے بات کی میں نے وہ بھی سنی، تم نے اس پر تعجب کا اظہار کیا میں نے وہ بھی سنا، تم نے جبرائیل کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، ہوا کذالک، ہاں وہ ایسے ہی ہیں، وہ موسیٰ نجی اللہ، موسیٰ ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام کیا، ہوا کذالک، ہاں وہ ایسے ہی ہیں، وعیسیٰ روح وکلمتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کی روح اس کے کلمہ ہیں، ہوا کذالک، ہاں وہ ایسے ہی ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، الا انا حبیب اللہ، تم آگاہ ہو جاؤ میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ کل قیامت کے دن لوائے الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، یہ سارے انبیاء جن کا تم ذکر کر رہے تھے، یہ سارے انبیاء میرے جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے، ولا فخر، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ میں ہی سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا کہ جسے اللہ رب العزت اذن شفاعت دے گا، اور سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا، ولا فخر، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ میں ہی سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو جا کر کھٹکھٹائے گا، اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، ولا فخر، اور مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنے جلیل القدر پیغمبر حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں، بڑے فخر کی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں، اتنے جلیل القدر پیغمبر اور حضور کے جھنڈے تلے کھڑے ہیں، اور حضور فرما رہے مجھے فخر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر کہ اللہ کے ساتھ کلام کیا، طور پر جاتے اللہ سے باتیں کرتے، وہ موسیٰ علیہ السلام حضور کے جھنڈے تلے کھڑے ہیں، اور حضور فرما رہے مجھے فخر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نابینا پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کوڑی پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن فرما رہے ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، حالانکہ فخر کی بات ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ حضور نے جو یہ فرمایا ہے کہ اتنے جلیل القدر پیغمبر میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، ولا فخر، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔
فرمایا کہ اس لیے کہ حضور کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ تنافت اللہ کی منزلیں طے کرتا ہوا اللہ کے حضور ناز میں جائے اور وہاں پر جا کر اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کریں، یہ حضور کے لیے فخر کی بات ہے۔ اور وہ جو حضور کے جھنڈے تلے جمع ہیں، یہ حضور کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے تلے جمع ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام اللہ نے آپ کو اتنی شانیں عطا کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا وہ رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن مدینہ شہر سے سیر کرتے ہوئے ذرا دور آبادی سے دور نکل گئے تو آپ نے دیکھا وہاں پر ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور ان کے پاس سرخ اونٹ تھے، اور جن لوگوں کو اس بات کا پتہ ہو کہ سرخ اونٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے وہ اس بات کا اندازہ بخوبی لگا لیں گے کہ آقا علیہ السلام نے جب ان سرخ اونٹوں کو دیکھا ان میں دلچسپی کا اظہار کیا، اور آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ اونٹ تم فروخت کرتے ہو؟ انہوں نے فروخت کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، لیکن جب حضور کی طرف دیکھا کہاں جی ہاں بیچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن کہا کہ جب حضور نے فرمایا کہ بیچتے ہو، جی یا سودا بیچتے ہیں، سودا طے ہو گیا۔ اور آقا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تو ویسے ہی سیر کے لیے نکلا تھا، میرے پاس کوئی رقم تو ہے نہیں، تم یہاں پر ٹھہرو اور میں ابھی تمہاری رقم بھجوا دیتا ہوں۔ دیکھیں جب کوئی نقد سودا خریدنا ہو تو پھر اس کا بایو ڈیٹا نہیں لیا جاتا، وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا۔ لیکن جب ادھار سودا خریدنا ہو پھر پوچھا جاتا ہے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں پر رہتے ہو۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے ان سے یہ کہا نا کہ تم یہاں پر ٹھہرو میں ابھی رقم بھجوا دیتا ہوں، وہ حضور کو دیکھتے رہے، کہا ٹھیک ہے آپ بھجوا دیں۔ آقا علیہ السلام اونٹوں کی مہار تھامے اور چل پڑے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے رہے وہ حضور کی طرف دیکھتے رہے۔ جب حضور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے اب انہیں ہوش آیا، اب وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کہا کہ ہم نے انہیں اونٹ بیچ دیے اور ان کا عطا پتہ ہی نہیں پوچھا اور وہ ہم سے اونٹ لے کر چلے گئے۔ تو ایک شخص کھڑا تھا، وہ کہتا ہے اس بات کو چھوڑو، جب وہ بولتا تھا اس کے چہرے سے نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ ایک نے کہا کہ جب وہ گفتگو فرماتے تھے تو سامنے والے پہاڑوں پر ان کے نور کا عکس پڑتا تھا۔ ایک بولا ان کی آنکھیں کتنی پیاری تھیں، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جیویں پار کے سرائیاں رکھیاں نے، تو نے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے۔ تو ایک نے کہا اس کی آنکھیں کتنی پیاری تھیں، تو باکیف ایک بولا کہ وہ ہم سے اونٹ لے کر چلے گئے اور انہیں ہمیں قیمت نہیں دی، پتہ نہیں وہ واپس آتے بھی ہیں نہیں آتے۔ تو جو قافلہ تھا اس قافلے کا جو سالار تھا، سالار کی بیوی کا ساتھ ہی خیمہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس نے بھی خیمے کا پردہ ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، اور جب ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ پتہ نہیں وہ ہمیں رقم بھجواتے ہیں کہ نہیں بھجواتے، یا ہمیں دھوکہ دے کر تو نہیں چلے گئے، ہم تو ان کے حسن میں مگن رہے اور وہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے کر چلے گئے۔ جب یہ بات کی جو سالار قافلہ کی بیوی تھی اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا، اس کے لفظ سنے، اس نے کہا کہ انا جامنۃ لسامن جاملکم لا یغدر بکم، کہا خبردار اس پر کوئی اعتراض نہ کرے، اگر اس کی رقم نہ آئی تو میں اس کی رقم تمہیں دوں گا، میں اس کی رقم تمہیں دوں گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا تمہیں اس کا پتہ ہے، تم اسے جانتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ جانتی میں بھی نہیں ہوں، جانتی میں بھی نہیں ہوں، لیکن جب وہ آیا تھا اس کا چہرہ اتنا حسین تھا، وہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتی ہیں کہ میں اپنے بچپن کی حالت میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے گئی، آقا علیہ السلام کا وہ آخری حج تھا اور ایک ہی حج کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور میرے والد صاحب نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آقا علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ چہرہ اتنا حسین تھا کہ میں ٹک ٹکی باندھ اسے دیکھ نہ سکی،
چہرے سے نگاہ ہوتی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاؤں مبارک تھا اور اس کی جو انگلی تھی اس پر آ کر میری نگاہ ٹھہر گئی، اس انگلی پر آ کر میری نگاہ ٹھہر گئی۔ اور پھر کہتی ہیں کہ آج اتنا عرصہ گزر گیا، اتنا عرصہ گزر گیا، حضور کے پاؤں کی انگلی کا جو حسن تھا وہی میں نگاہوں سے نہیں جاتا۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ حسن عطا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے یہ ساری رعنائیاں ہیں، اور آقا علیہ السلام کے صدقہ سے یہ ساری رونقیں ہیں۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر ہے روشنی میں آ گئی دنیا۔ آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت کائنات کا عالم کیا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور ماں کو منڈیوں میں فروخت کر دیا جاتا۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں، عکاظ کا میلہ تھا، 3 بیٹوں نے اپنی سکی ماں کو اس میلے میں فروخت کیا تھا، اور بھائی وہ اپنی بہن کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ اور پھر عجیب بات، یہ کام کرتے، جرم آج بھی ہوتے ہیں، اس وقت بھی جرم ہوتے تھے، آج بھی جرم ہوتے ہیں، لیکن آج اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ سر اٹھا کر نہیں جیتا۔ لیکن کیسی جہالت تھی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، جرم بھی کرتے، اور اس کے بعد فخر کے ساتھ سر اٹھا کر جیتے تھے۔ یہ کیسی جہالت تھی۔ جب حضور آئے اور آقا علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو فرمایا کہ لوگوں تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، سنو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آقا علیہ السلام سفر پر تھے، ایک محاذ سے غزوہ سے واپس آئے، اور ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی، اور وہ عورت آئی اور آقا علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ کوئی عورت آئی ہے آپ سے ملنے۔ آقا علیہ السلام نے جب اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائی بہن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بہن تو کوئی نہیں تھی، وہ رضائی بہن تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا، اور وہ آئی کس لیے تھی؟ ان کے قبیلے کے کچھ قیدی جو مسلمانوں کے پاس تھے، وہ کہنے لگی کہ میں اپنے ان قیدیوں کو لینے آئی ہوں، اور یہ ہدیہ ہے، یہ ان کا جو جرمانہ بنتا ہے میں وہ ادا کرنے کو تیار ہوں، آپ ہمارے ان لوگوں کو آزاد کر دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن تم آ گئی ہو، اس چیز کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اپنی بہن کو رخصت کیا اس انداز کے ساتھ، وہ سارے قیدی تھے وہ بھی آزاد کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ اونٹ دیے، کچھ لباس، کچھ کپڑے دیے، کھانے پینے کا سامان دیا، اور اونٹوں کو بھر دیا سامان کے ساتھ۔ مجھے بتائیں کہ تصور کس نے دیا کہ بہنیں بھائیوں کے پاس آئیں اور انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے؟ یہ پیغام ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ آقا علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس انداز کے ساتھ منائیں، خوشیوں کے ساتھ، کہ آقا علیہ السلام کے دم سے ساری رونقیں ہمیں ملی۔ ہمیں باپ کا ادب حضور کے صدقے سے ملا، ماں کا ادب حضور کے صدقے سے ملا، بہن کے ساتھ عقیدت آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں ملی، بیٹیوں کے ساتھ محبت حضور کے دم سے ملی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میلاد کے موقع پر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں اپنے گھروں میں سجائیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، ہاں ہر سال حضور کا میلاد منایا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کے صدقہ سے میری بخشش فرما دے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد